کائنات میں جب گئے تو وہاں پر کوئی جلسہ ہو رہا تھا یا کوئی میلاد تھا یا کوئی پروگرام تھا، تو مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا اور نبی آخر الزمان کی نشانیاں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نبی آئیں گے اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ان کی یہ نشانی ہے، ایسے سخی ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے، ایسے رحم کرنے والے ہوں گے، یہ تعریف کر رہے تھے۔ اور آپ جب پہنچے ہیں تو ان روایت کے مطابق آپ جب اس جلسے میں اس اسٹیج پر پہنچے، آپ نے فرمایا کہ وہ نبی میں آیا اور آپ کی وجہ سے وہ تمام کے تمام آپ پر ایمان مسلمان ہو۔ لہذا رب العالمین، رب العالم نہیں کہا۔ اگر رب العالم کہا جاتا تو اس سے مراد ایک عالم ہوتا، یعنی یہ ہماری دنیا ایک ہوتی، لیکن اس کو جمع کا صیغہ دیا ہے رب العالمین۔ رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے دو سے زیادہ، دو سے زیادہ، یعنی 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 10 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ عالمین جمع کو کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی عالم ہیں میں ان تمام کا رب ہوں۔ اب آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ اپنے نبی کی شان میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، اللہ کے لیے اپنے لیے بھی جمع کا صیغہ رکھا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور حضور کے لیے فرمایا کہ آپ سارے جہانوں کے رسول ہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت۔ اب اللہ تعالیٰ کے جہانوں کا تو کوئی حد اور حساب ہے نہیں، تو اگر کوئی کہے کہ بھائی حضور تو یہاں پر ہے مدینے میں، تو آسمان پر جو عالم ہے وہاں کیسے حضور پہنچیں گے؟ دوسرے آسمان پر عالم ہے، کیسے پہنچیں گے؟ تیسرے آسمان پر، 7 آسمانوں پر عالم ہے، اس پر کیسے پہنچیں گے؟ سدرۃ المنتہا کا ایک عالم ہے، اس پر کیسے پہنچیں گے؟ پھر لاہوت، پھر لامکان ہے، وہاں کیسے پہنچیں گے؟ غرض یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، دنیا ہے، وہاں وہاں پر حضور کی رسالت ہے، اور آپ صرف زمین والوں کے لیے رسول نہیں، آسمان والوں کے بھی آپ رسول ہیں، زمین والوں کے بھی آپ رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میرے وزیر ہیں۔ تو بھائی وزارت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے، یعنی اگر حکومت نہیں ہے تو کیسے وزیر وہاں آپ کے رہ سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آسمانوں پر بھی حضور کی حکومت ہے،
فرشتوں پر بھی حضور کی حکومت ہے، حکومت اللہ کی ہے، اور بانٹنے والے رسول اللہ ہیں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ لہذا میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس سے اپنا دھیان ہٹا کر اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کر دیں، سرکار کی طرف کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو رزلٹ اچھا ہی ہوگا، پھر ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں کا دھیان امریکہ، برطانیہ کی طرف ہے، اور ہماری عوام کا دھیان حکمرانوں کی طرف ہے، سیاستدانوں کی طرف ہے، افسران کی طرف ہے۔ اگر ہم بھی اپنا دھیان اپنے مالک کی طرف کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اتنا خوف اور اتنا ڈر کہ جی اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ہمیں پتھر کی دنیا میں لے جائیں گے، پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے۔ تو سجدہ کرنے میں باقی کیا رہ گیا؟ سجدہ تو کر لیا آپ نے، نہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ ان کو ہی خالق سمجھ رہے ہیں نا، پتھر کے زمانے میں بھیجنے والے اور پتھر کے زمانے سے نکالنے والے امریکہ، برطانیہ ہے نا۔ خدا اور رسول کی طرف کوئی دھیان تمہارا نہیں ہے۔ اس خدا کو بھول گئے جس نے 313 غریبوں فقیروں کے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو مار دی بدر کے دن، وہ بھی 313 تھے، ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، تلواریں کسی کسی کے پاس تھی، کسی کے پاس 1-2 نیزے تھے، باقی لاٹھیاں تھیں، لاٹھی اور پتھر، وہ اس سے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی تو فتح دی نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ہم غریب ہیں اور ہم مدینے نہیں جا سکتے تو نور محمدی تو ہر جگہ موجود ہے، جسم مبارک وہاں ہے نا، مگر نور تو آپ کا ہر جگہ موجود ہے نا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی کائناتیں ہیں وہاں رسول اللہ کی رحمت ہے، آپ کا نور ہے، نور نبوت کے ساتھ۔ تو آپ اس نور کو حاضر کر کے اس کی طرف